الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سوال یہ ہے کہ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کبھی جو ہے وہ پاک و ہند کا تذکرہ ہوا، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی پاک و ہند کا زبان مبارک پہ نام آیا یا نہیں آیا؟ تو اس حوالے سے یاد رہے کہ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن النسائی جو کہ سیاستہ کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں اس حوالے سے آپ نے 2 حدیثیں نقل کی ہیں۔ کتاب الجہاد میں ایک پورا باب باندھا ہے جس کا نام ہے غزوۃ الہند۔ اس غزوۃ الہند میں جو حدیث نقل کی ہے ان میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشابتانی من امتی احرزہم اللہ من النار، فرمایا کہ 2 گروہ ہیں میری امت کے جن کو اللہ نے جہنم سے محفوظ رکھا ہے، جہنم سے جو ہے وہ پناہ دی ہے۔ ایک ہے اصابت تغزو الہند، کہ ایک وہ گروہ ہے جو غزوہ ہند کرے گا، ہند کے غزوے میں شامل ہوگا۔ و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ جو ہوگا۔ ان دونوں کو اللہ نے جہنم سے محفوظ رکھا ہے اور ان کو اللہ جہنم سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ 2 حدیثیں ہیں، یہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، دوسری حدیث بھی ہے۔ تو لہٰذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ لفظ ہند ادا ہوا ہے، اور ہند کو اگر آپ جغرافیہ اعتبار سے دیکھتے ہیں تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدس میں پاکستان اور بنگلہ دیش یہ دونوں ہند کے اندر شامل تھے۔ آج بھی آپ لغت کی کتابیں کھول کے دیکھیں گے، لفظ ہند کا معنی دیکھیں گے تو آپ کو وہاں ملے گا کہ اس کا اطلاق 3 جگہوں پہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہندوستان ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش، ان تینوں کو لفظ ہند شامل ہے۔ اور اسی طرح جغرافیہ حیثیت سے بھی آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہند کا جو اطلاق ہوتا تھا یہ پاکستان بنگلہ دیش اس میں شامل ہی تھے۔